नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक का आगाज़ हम सूरतुल क़सस से करेंगे। पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत में है कि ये सूरह नमल सूरत नंबर 27 के बाद नाजिल हुई थी, और मुख्तलिफ़ रवायात से मालूम होता है कि ये आखिरी सूरत है जो मक्का मुकरमा में हिजरत से पहले नाजिल हुई, क्योंकि इसकी आयत नंबर 85 उस वक्त नाजिल हुई थी जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज़ से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो चुके थे। सूरत का मरकज़ी मौजू हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की सच्चाई को साबित करना है। सूरत की पहली 43 आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तदाई ज़िंदगी की वो तफ़सीलात बयान फरमाई गई हैं जो किसी और सूरत में बयान नहीं हुई। इस वाक़े को तफसील के साथ बयान फरमाने के बाद आयत 44 तक 47 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इन वाक़यात को इतनी तफसील से मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं था। इसके बावजूद जब आप ये वाक़यात बयान फरमा रहे हैं तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि आप पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आती है। कुफ़ार मक्का की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत रिसालत पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, उनका शाफ़ी जवाब भी इस सूरत में दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि वो लोग ज़िद पर अड़े हुए हैं, इनके तर्ज़ अमल की कोई ज़िम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती। फिर कुफ़ार मक्का जिन झूठे खुदाओं पर ईमान रखते थे, उनकी तरदीद कर दी गई है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत पर गरूर की वजह से भी आपकी दावत को कबूल करने से इनकार करते थे। उनकी इबरत के लिए आयत 76 ता 82 में क़ारून का वाक़या बयान किया गया है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सबसे ज़्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन उसकी दौलत उसे तबाही से न बचा सकी, जो गरूर और ज़िद के नतीजे में उस पर आकर रही। सूरत के आखिर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया गया है कि अगरचे इस वक्त आप बेसरो सामानी की हालत में मक्का मुकरमा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला आपको फ़ातिह की हैसियत से दोबारा मक्का मुकरमा वापस आने का मौका इनायत फरमाएगा। आगाज़ करते हैं सूरत का। तौसीन मीम। तिलका ये आयतें हैं अल किताबिल मुबीन, वाज़े किताब की, नत्लू हम पढ़ते हैं, अलैका आप पर। जी, सूरत का आगाज़ होता है तौसीन मीम हरूफ मुक़त्तआत से। हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ जिनके मानी अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। आयत नंबर 2 में फ़रमाया गया, ये आयतें हैं वाज़े किताब की, हम पढ़ते हैं आप पर। उसके बाद देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़रमा रहे हैं कि ये जो किताब की आयतें हैं मुराद कुरान मजीद है, ये हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट आयत को देखते हैं। मिन नबई मूसा,
موسیٰ کی خبر سے، و فرعون اور فرعون کی، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون لوگوں کے لیے وہ جو سب ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون بے شک فرعون، علا سرکشی کی اس نے، فی الارض زمین میں، وجعل اور اس نے بنایا، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، شیعاً کئی گروہ، یستضعف وہ کمزور کر رہا تھا، طائفتاً ایک گروہ کو، منہم ان میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی اور وہ زندہ رہنے دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہ بے شک وہ، کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے، ونرید اور ہم چاہتے ہیں، ان نمن کہ ہم احسان کریں، علی الذین ان لوگوں پر، استضعفوا جو سب کمزور کر دیے گئے تھے، فی الارض زمین میں، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں، ائمۃ امام، ونجعلہم اور ہم بنائیں انہیں، وارثین وارث۔ عربک کے ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علا سرکشی کی، جعلا اس نے بنایا، شیعاً شیعہ کئی گروہ، نجعلا ہم بنائیں، ریپیٹڈ ورڈز ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلے آیت نمبر 3 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، یعنی موسیٰ اور فرعون کے متعلق نتلو علیہ کا، ہاں جی، من نبأ موسیٰ نتلو علیہ کا من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ وحی الہی کے بغیر صدیوں قبل کے واقعات بالکل اس طریقے سے بیان کر دینا جس طرح وہ پیش آئے ناممکن ہے۔ تاہم اس کے باوجود اس سے فائدہ اہل ایمان ہی کو ہوگا، کیونکہ وہی آپ کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اس کو بیان کر دیا جیسے کہ آپ کے سامنے وہ پیش آیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کا خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کیا، اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، جیسا کہ کہہ دیا گیا کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ ہم نے آپ کے سامنے اس واقعے کو اتنا تفصیل سے بیان کیا، ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علوم دیے جو کہ پہلے انبیاء کے متعلق تھے، پہلے رسولوں اور پہلی قوموں سے ریلیٹڈ تھے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہی آپ پر پہنچے تھے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیے، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، یعنی اس نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا معبود کہلاتا تھا۔ آیت ہی کا اگلا حصہ، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی اس نے جن کے ذمے الگ الگ ان لوگوں کے ذمے الگ الگ کام اور ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی تھی۔ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ، ان میں سے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، یعنی اب وہ جو ایک فرقہ مراد ہے وہ بات کر لیتے ہیں کہ کون سا فرقہ تھا۔ اس سے مراد ہے بنی اسرائیل، جو اس وقت کی افضل ترین قوم تھی، لیکن ابتلاء و آزمائش کے طور پر فرعون کی غلام اور ان کی ستم رانیوں کا تختہ مشق بنی ہوئی تھی۔
آیت ہی کا اگلا حصہ، اور ان کے لڑکوں کو تو وہ زندہ کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس میں فرعون کا ایک خواب دیکھنا تھا، جس کی تعبیر اس کے تعبیر بتانے والوں نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھوں فرعون کی ہلاکت اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہوگا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہر پیدا ہونے والا اسرائیلی بچہ قتل کر دیا جائے۔ حالانکہ اس احمق نے یہ نہیں سوچا کہ اگر خواب کی یہ تعبیر ہے تو ایسا یقیناً ہو کر رہے گا، چاہے وہ بچے قتل کرواتا رہے، اور اگرچہ خواب کی یہ تعبیر نہیں ہے تو قتل کروانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بعض کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ خوشخبری منتقل ہوتی چلی آ رہی تھی کہ ان کی نسل سے ایک بچہ ہوگا جس کے ہاتھوں سلطنت مصر کی تباہی ہوگی۔ قبطیوں نے یہ بشارت بنی اسرائیل سے سنی اور فرعون کو اس سے آگاہ کر دیا، جس پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو مروانا شروع کر دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ آیت نمبر 5، یعنی جس میں یہ کہا گیا کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کمزور اور غلام قوم کو مشرق و مغرب کا وارث، مالک و حکمران بنا دیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں ہم اس کا پڑھ چکے ہیں۔ نیز انہیں دین کا پیشوا اور امام بھی بنا دیا۔ اس سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرعون، اس کا مال، اس کی جاہ و جلال، اس کی عزت و مرتبہ، اس کا نام خاک میں مل چکا ہے، لیکن تا قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ و جاوید رکھیں گے کس کو؟ اپنے نام کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ امت محمدیہ، قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور تعلیمات ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے جو قرآن و سنہ کی روشنی کو پھیلانے والے ہوں، ان پر عمل کرنے والے ہوں، ان کو سیکھنے اور سکھانے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔